السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کے لیے تاریخی اور معیاری ویڈیوز بنائیں۔ ہماری ہر ویڈیو کا موضوع منفرد ہونا چاہیے جو آپ کو پسند آئے۔ اسی طرح ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تاریخ کے مشہور بزرگ و شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ دوستو، ماضی میں کئی عظیم بزرگ اور ولی گزرے ہیں جنہوں نے دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خداوند کریم کی خوشنودی حاصل کی اور بلند مرتبہ پایا۔ ساتھ میں اسلامی تعلیمات اور خدمت خلق کے ذریعے اس دنیا میں نام کمایا۔ دوستو، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی ان اولیاء میں سے ایک ہیں۔ دوستو، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے عظیم بزرگ اور صوفی شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ دوستو، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1699 عیسوی اور ہجری سال کے مطابق 1101 ہجری میں ضلع مٹیاری کی تحصیل ہالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب اللہ شاہ ہالہ حویلی میں رہتے تھے۔ آپ کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں تھا۔ دوستو، شاہ صاحب کی پیدائش کے بارے میں مشہور ہے کہ سید حبیب اللہ شاہ نے یک کے بعد دیگرے 3 شادیاں کی، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک بار آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش سے کیا جن کا نام عبداللطیف بتایا جاتا ہے، تو اس درویش نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی، پر میری خواہش ہے کہ آپ کو جب بیٹا پیدا ہو تو آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں گے۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کی بنا پر یکتا روزگار ہوگا، جس پر سید حبیب اللہ شاہ نے حامی بھر لی۔ دوستو، پھر کچھ عرصے بعد سید حبیب اللہ شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا تو شاہ صاحب نے درویش کی خواہش کے مطابق اس بچے کا نام عبداللطیف رکھا، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ پھر اسی بیوی سے جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی عبداللطیف رکھا گیا، اور یہی بچہ آگے چل کر درویش کی پیشگوئی کے مطابق یگانہ روزگار ہوا۔ کئی جگہ پر اس پیشگوئی کرنے والے بزرگ کا نام سید ہاشم شاہ دیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے آباء و اجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دوستو، امیر تیمور کے زمانے میں عراق کے ایک بزرگ سید میر علی شاہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ جب امیر تیمور 801 ہجری بمطابق 1398 عیسوی میں ہرات آیا تو سید صاحب نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بڑی خاطر تواضع کی، ساتھ ہی بڑی رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ امیر تیمور سید صاحب کے اس حسن و سلوک سے بہت متاثر ہوئے اور سید صاحب اور ان کے 2 بیٹوں ابو بکر شاہ اور حیدر شاہ کو مصاحبین خاص میں شامل کر کے ہندوستان لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد میر ابو بکر شاہ کو سندھ کے علاقے سیون کا حاکم مقرر کیا اور سید میر علی شاہ اور حیدر شاہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعد میں سید حیدر شاہ بھی اپنے والد بزرگوار اور میر تیمور کی اجازت سے مستقل طور پر سندھ میں آ کر آباد ہو گئے اور ہالہ کے علاقے میں شاہ محمد زمیندار کے مہمان ہوئے۔ شاہ محمد نے آپ کی کچھ اس طرح سے خدمت کی کہ وقتی راہ اور رسم پر خلوص محبت میں بدل گئی۔ کچھ عرصہ بعد شاہ محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی آپ سے کر دی۔ دوستو، چونکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اس لیے شادی کے بعد آپ نے اپنی بیوی کا نام بدل کر سلطانہ رکھ دیا۔ دوستو، سید حیدر شاہ تقریباً 3 سال تک ہالہ میں رہے۔ پھر جب اپنے والد کی وفات کی خبر سنی تو ہرات آ گئے، جہاں 4 سال تک رہنے کے بعد وہیں وفات پا گئے۔
دوستوں کہا جاتا ہے جب شاہ صاحب ہرات روانہ ہوئے تب آپ کی اہلیہ حاملہ تھی۔ انہوں نے چلتے وقت اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ اگر میری عدم موجودگی میں بچہ پیدا ہو تو لڑکا ہونے کی صورت میں اس کا نام میر علی اور لڑکی ہو تو فاطمہ نام رکھا جائے۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق اس کا نام میر علی رکھا گیا۔ دوستو میر علی شاہ کے خاندان میں بڑے بڑے صاحب کمال بزرگ پیدا ہوئے۔ ان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے علاوہ شاہ عبدالکریم بلڑی وارو، شاہ ہاشم شاہ اور سید جلال شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دوستو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت کے کچھ دنوں بعد آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر کوٹلی میں آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ 5 سال کی عمر میں آپ کو آخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں تحصیل علم کے لیے بھیجا گیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ابتدائی تعلیم نور محمد سے حاصل کی اور دینی تعلیم اپنے والد شاہ حبیب اللہ سے حاصل کی۔ عام روایت ہے کہ شاہ صاحب نے الف کے سوا کچھ اور پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوستو جن دنوں حبیب اللہ شاہ صاحب کوٹلی میں آ کر آباد ہوئے ان دنوں کوٹلی میں مرزا مغل بیگ ارغون کا ایک معزز خاندان رہتا تھا۔ وہ سید حبیب اللہ شاہ کی پاک دامنی اور بزرگی سے بے حد متاثر ہوئے اور کچھ ہی دنوں میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ مریدوں میں شامل ہو گئے۔ جب کبھی مرزا بیگ کے گھر میں کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی تو شاہ حبیب کو دعائے صحت کے لیے بلایا جاتا تھا۔ گو کہ مرزا کے گھر میں سخت قسم کا پردے کا رواج تھا، لیکن شاہ حبیب کے لیے اس رسم کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ گھر کی عورتیں بلا تکلف ان کے سامنے آ جاتی اور دعا تعویذ لے کر آنے والی بلاؤں کو ٹالتی۔ دوستو ایک مرتبہ جب مرزا بیگ کی بیٹی سیدہ بیمار ہوئی تو اس نے شاہ حبیب سے گھر چلنے کی درخواست کی، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے اور اپنی جگہ شاہ عبداللطیف کو بھیج دیا۔ شاہ صاحب ان دنوں نئے جوان ہوئے تھے۔ والد کے حکم پر شاہ صاحب مرزا بیگ کے ساتھ چلے گئے اور یہی سے عشق و جنون کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب شاہ صاحب مرزا بیگ کے گھر پہنچے تو مرزا بیگ کی بیٹی سیدہ پردے کی دوسری طرف تھی۔ جب اس نے پردے میں سے ہاتھ باہر نکالا اور شاہ عبداللطیف نے نبض دیکھنے کے لیے سیدہ کی کلائی تھامی تو ان کی نظر وہی تھم گئی۔ جب کافی دیر تک وہ اسی طرح ہاتھ تھامے رہا تو سیدہ گھبرا گئی اور جلدی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا، جس کی وجہ سے پردہ بیچ سے ہٹ گیا اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ خادماؤں نے جلدی سے مرزا کی بیٹی کو وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے چلی گئیں۔ دوستو مرزا مغل بیگ سادات کے اس خاندان سے بہت عقیدت رکھتا تھا، لیکن اسے سید زادے کی حرکت پسند نہ آئی، جبکہ شاہ صاحب کی دنیا مرزا کی بیٹی پر ہی رک گئی تھی۔ وہ راتوں میں اٹھ کے حویلی کی طرف چل پڑتا اور دیر تک وہاں کھڑا رہتا کہ شاید دیدار ہو جائے۔ دوستو مرزا بیگ کے پاس بے حد مال و دولت تھی، وہ شاہانہ زندگی گزارتا تھا، جبکہ شاہ صاحب کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس لیے مرزا نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ شاہ حبیب کو کوٹلی شہر چھوڑنا پڑا، لیکن جاتے ہوئے بھی شاہ عبداللطیف کی نگاہیں اسی پری پیکر کی متلاشی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ کوٹلی چھوڑنے کے بعد بھی آپ پر عشق و دیوانگی کی کیفیت طاری رہی۔ وہ کئی دن تک خود میں گم صحراؤں کی طرف نکل جاتے۔ انہیں نہ آگ اگلتا سورج متاثر کرتا، نہ تپتی ریت، جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ شاہ عبداللطیف کی یہ حالت دیکھ کر ان کے والد انہیں اس درویش کے پاس لے گئے جس نے شاہ صاحب کی پیدائش کی پیشگوئی کی تھی۔ تو اس درویش نے کہا شاہ صاحب ابھی عشق کی ابتدائی منازل پر ہیں۔ پھر ایک دفعہ شاہ عبداللطیف جب گھر سے نکلے تو 3 سالوں تک جنگلوں اور ریگستانوں سے چلتے چلتے ٹھٹھا پہنچے، تو وہاں ایک بلند پایہ صوفی بزرگ مخدوم محمد معین نے جب آپ کی روادات سنی تو آپ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو اپنے پاس روک لیا اور اس پروان چڑھتے
عشق مجازی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر لیا اور شاہ لطیف کو عرفانیت کے ایسے راستے پر گامزن کر لیا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ پھر 1713 عیسوی میں ان کے مرشد نے انہیں ان کے والدین کے پاس بھیج دیا اور آپ نے باقی عمر وہی گزاری۔ دوستو، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ اپنی صوفیانہ شاعری کے ذریعے سے کافی مشہور ہیں۔ آپ نے سندھی شاعری سے لوگوں کی اصلاح کی۔ شاہ جو رسالو آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک عظیم کاوش ہے۔ شاہ جو رسالوں کے مختلف حصے ہیں جنہیں سر کہا جاتا ہے، جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعرانہ انداز میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور ساتھ میں اور بھی کئی داستانیں ہیں جو شاہ صاحب نے بیان کی۔ دوستو، شاہ صاحب 1752 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں بھٹ شاہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، جہاں ہر سال ان کی یاد میں سالانہ عرس منعقد ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک صوفیانہ کاوش۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت، تاکہ کوئی اور تاریخی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔